الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا پس جب آ گئے جادوگر تو فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا اگر ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، کیا ہمیں انعام ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں ضرور، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم اس وقت مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو، اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینکو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، سو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، اقبال کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک البتہ ہم ہی غالب ہوں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، پس وہ اچانک نگلنا شروع ہو گیا ان سب چیزوں کو جو کچھ ان جادوگروں نے گھڑا تھا، جادوگروں کے جادو کو، جھوٹ موٹ کو نگلنا شروع ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس گر پڑے، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، متاثر ہو کر گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پکار پکار کر کہنے لگے ہم ایمان لائے جہان والوں کے رب پر، رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا تم ایمان لاتے ہو موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک البتہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے، جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے، یہ تمہارا بڑا معلوم ہوتا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم حقیقت جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
وہ حقیقت یہ ہے کہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سب کو، تاکہ تم عبرت بن جاؤ۔ قالوا لا ضیر، وہ جادوگر کہنے لگے کوئی ڈر نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر پہنچیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 51 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ چند دروس سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن رہے ہیں کہ کیسے وہ فرعون کے پاس گئے اور دعوت توحید اور تبلیغ کی، جس کے مقابلے میں فرعون آیات اور دلائل سننے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا ہر دلیل کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے، کوئی نہ کوئی حربہ کر کے اپنی حکومت، اپنی شان و شوکت کو بچانا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زبانی دلائل پیش کرتے رہے، انہیں ٹھکراتے ٹھکراتے، انکار کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے اللہ کی طرف سے معجزوں کا جب اظہار اور پیش کیے حضرت موسیٰ نے، تو فرعون نے ان کا بھی انکار کر دیا، اور اس کے مقابلے میں بھی اس نے اپنی چال چلی۔ اور کیسے؟ معجزہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی والا دکھایا، جو کہ لاٹھی زمین پر پھینکتے بہت بڑا اژدہا بن گئی، تو فرعون اس کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا۔ گزشتہ درس کے اندر ذکر تھا کہ کیسے اس نے جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگر آتے ہی سب سے پہلے مطالبہ کس چیز کا کر رہے تھے؟ اجرت، انعام۔ اور یہی بات علماء حقہ کی پہچان کرواتی ہے کہ علماء حقہ جو ہیں وہ بغیر اجرت کے مسئلہ اور دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو کرائے کے علماء ہوتے ہیں وہ آتے ہی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں۔
مسئلہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں اجرت ملنی چاہیے۔ جس پر میں نے حوالہ بغیر دکھائی دیا تھا، کیونکہ کل گھڑی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے سمجھا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن وقت تو کافی پڑا تھا ہمارے درس کا، گھڑی ابھی بھی غلط چل رہی ہے۔ انہیں توفیق نہیں ہونی کہ اس کو ٹھیک کر دیں، کیونکہ میرے سامنے تو یہی لگی ہوئی ہے، میں نے اسے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ کوئی ساتھی اگر ہمت کرے تو نئی گھڑی یہاں پر لگا دے، شاید اس کی مشین خراب ہو چکی ہے، کافی دفعہ یہ دھوکہ دے چکی ہے، جمعے کے دوران بھی یہ دھوکہ دیتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کسے توفیق دیتے ہیں یہ والی۔ اللہ سب کو توفیق دے، نیک کام کرنے کی توفیق۔ بہرحال دیکھیں، جو علماء حقہ ہوتے ہیں، انبیاء نے جب دعوت پیش کی تو ان کا ساتھ اعلان کیا تھا، حوالہ دیکھ لیجئے، یہی صورت ہے، زیادہ آگے پیچھے نہیں جانا، یہی صورت۔ اگلا ایک ورق آگے جو ہے وہ کریں، ایک ورق آگے نکالیں، صفحہ نمبر 447، صفحہ 447، رکوع شروع ہو رہا ہے، صفحے کا نیچے دیکھیں نا، رکوع شروع ہو رہا ہے، نظر آ گیا جی؟ 447 صفحہ ہے، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 109 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس وقت یہ قوم والوں کو دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار پیغمبروں، رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اور میں آ کر تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مانو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اس کے مقابلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ میری اجرت، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ علماء حق کا کیا کہتے ہیں؟ حق والے لوگ کہتے ہیں ہماری اجرت اللہ اس کا بدلہ دیں گے، صرف تم ہماری بات مان لو، ہماری بات مان لو۔ یہی آگے چلتے چلتے اگلا صفحہ دیکھیں، صفحے کے درمیان، وہاں پر قوم عاد کی طرف جب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ آ کر یہی کہتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہماری اجرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جو دعوت توحید تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مخلص اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری اجرت اور ہمارا بدلہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ وہ لوگوں سے نہیں مانگتے۔ اسی طرح اگلا رکوع، اگلا صفحہ جو ہے وہ رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں پر حضرت جو ہے وہ قوم صالح کی طرف ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف، انہوں نے بھی کیا کہا؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے اجرت نہیں طلب کرتا۔ یہی سارے انبیاء دعوت دیتے رہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ سورۃ الشورى ہے، پارہ نمبر 25، پارہ نمبر 25، سورۃ الشورى۔ صفحہ نمبر جی دیکھ لیں جی، 584،
صفحہ نمبر 584، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23۔ صفحہ 584، صفحے کا نیچے آخری 3 لائنیں جو ہیں نا، 3 لائنیں وہاں پر ہے آیت، سورۃ الشورى کی آیت 23۔ فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری رشتہ داری جو تعلق ہے تم سے، کم از کم اس کا تو خیال رکھو، میری بات مان جاؤ، میری بات مان جاؤ، میری رشتہ داری کا لحاظ کر لو۔ میں کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لو، اس مسئلہ کو مان لو، اس دعوت کو قبول کر لو، اس کلمے کو قبول کر لو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں، کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی جگہ نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، کم از کم میری رشتہ داری کا خیال کر لو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کے بارے میں اہل تشیع اس کو بڑا پڑھتے ہیں اور بڑا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اہل تشیع وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا خیال رکھو۔ وہ الا المودۃ فی القربى سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم ان کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور یہاں سے کہتے ہیں یہ مراد ہیں، اور یہ تحریف ہے اہل تشیع کی، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ تمام مفسرین بیان فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى سے مراد ہے یعنی میری قریبی جو رشتہ داری ہے تم سے، تعلق ہے تم سے، اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم میری بات مان لو، یہ مطلب ہے۔ اس سے ہرگز مراد نہیں حضرت علی، حضرت حسین، حضرت فاطمہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صورت مکی ہے۔ یہ صورت کون سی ہے؟ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں، اور مکے کے اندر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مکے کے اندر تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب مکے سے ہجرت ہوئی نا تو حضرت فاطمہ کی اس وقت عمر 1.5 سال تھی، بعد میں جا کر شادی ہوئی۔ تو یہ صورت کہاں، یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکے میں۔ تو ان کا آپس میں اس وقت تک کوئی تعلق ہی نہیں بنا تھا حضرت علی حضرت فاطمہ کا، تو پھر کہاں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں اہل تشیع؟ تو یہ اہل تشیع کی بے ایمانی اور ان کی تحریف ہے جو اس آیت سے ان کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں اور ان کا مطلب نکالتے ہیں۔ یہ آیت رشتہ داری کے ساتھ اس کا تعلق عموم پر ہے، یعنی قریشی ہو تم، میرے رشتہ دار ہو، اس رشتہ داری کا کم از کم خیال کر کے میری بات مان لو۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی طرح حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہماری آنکھوں اور سروں کا تاج ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں جہاں قرآن نے ان کو نہیں ذکر کیا وہاں پر زبردستی ان کو ثابت نہ کرو، غلط عقیدے نہ بناؤ لوگوں کے، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر تو نہ حضرت حسین کا نام آپ کو نظر آیا، حضرت علی کا نام نظر آیا، حضرت فاطمہ کا نام نظر آیا۔ ایسی زبردستی آیت کا غلط مفہوم بیان کرنا، یہ تو الٹا ان کی گستاخی بننے لگ جاتی ہے نا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر نہیں کیا وہاں پر اور چیزیں بیان کر دینا۔ ان کا تو بڑا مقام ہے، وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، حضرت فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور یاد رکھیے صرف ایک بیٹی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں جی؟ 4 بیٹیاں، اور یہ یہاں سے بھی دھوکہ دیتے ہیں
لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فاطمہ ہی صرف میرے پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں تھیں میرے پیغمبر کی، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں، اسی لیے تو ان کو موت پڑتی ہے۔ ان 2 بیٹیوں کا یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کا اقرار کریں، ان کو مانیں تو حضرت عثمان کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں تھی میرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں۔ حضرت علی کی عظمت ہے، مقام ہے، لیکن علی سے بڑھ کر عثمان کا مقام ہے۔ علی کے گھر میں میرے پیغمبر کی 1 بیٹی ہے، عثمان کے گھر میں میرے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 داماد ہیں۔ ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے، ان کا مقام علی سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہر ایک کی شان کو مانیں، سارے میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ایک صحابی کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، ایک صحابی کا انکار۔ صحابہ ہمارے ایمان کا جزء ہیں، حصہ ہیں، معیار ہیں، صرف حصہ نہیں، معیار ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح صحابہ کا ایمان ہے اس طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے، مگر نہ ایمان قبول نہیں، تو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ صحابہ بہت بڑی ہستیاں تھیں۔ بہرحال فرمایا کہ اجرت طلب کی، اجرت۔ فرعون کے پاس جو کرائے کے آئے نا جادوگر، انہوں نے آ کر اجرت طلب کی، کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں اجرت ہوگی، کیسی باتیں کرتے ہو، صرف اجرت نہیں، میں آپ کو اپنا مقربین بناؤں گا، قریبی بناؤں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ اب مناظرہ شروع ہونے لگا ہے۔ صبح جناب دن چڑھے، عید کا دن ہے، میلے کا دن ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، جادوگر بھی آ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو اپنا جو کچھ تم ڈالتے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا، کرتب ہے، جو بھی ہے، دکھاؤ اپنا۔ القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیهم۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں، اپنا لاٹھیاں ڈالیں، اور جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں میدان میں، میدان بھر گیا اور وہ حرکت کرنے لگی۔ یہاں پر تفصیل نہیں ہے، تفصیل دیکھنی ہے تو پھر دوسرا مقام دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے سورۃ طٰہٰ کی اور صفحہ نمبر 380، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 66، بالکل آخری لائنیں ہیں جی صفحے کی، صفحہ 380 ہے جی، صفحہ 380، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66۔ نکل گئی جی۔ فرمایا قال بل القوا، ڈالو تم اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے اپنا جادو جب دکھایا، اپنا کرتب دکھایا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے کرتب کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خیال کرنے لگے انہا تسعیٰ، کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ تو ان کے جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا کہ نہ ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، ہاں ہم کہتے ہیں نبی پر جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر ان بشر ہے نا، نبی تو بشر ہے نا، انسان ہے، تو جس طرح انسان ہمارے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو، ہم کوئی چیز دیکھ لیں، نظر بندی ہو جائے، ہمیں جو کرتب نظر آتے ہیں، جس طرح ہم پر اثر ہوتا ہے، اسی طرح
نبی بھی انسان ہے، بشر ہے، اس کی طبیعت اور ذہن خیال پر اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے نبوت پر اثر نہیں پڑتا، نبوت پر اثر نہیں پڑتا۔ جادو نبی کے اس وقت منافی ہو جب نبوت پر اثر پڑے، نبوت کے اندر کچھ خلل آئے۔ جب نبوت کے اندر خلل نہیں آتا، صرف نبی کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، خیال پر اثر پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا یخیلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، کرتب تھا نا، جادو تھا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف سا محسوس کیا، تھوڑا سا ڈر آیا، ڈر آیا۔ اور یہ چیز بھی نبوت کے منافی نہیں۔ لوگ کوئی کہ یہ کہہ دیں کہ نبی ڈر گئے، میں نے یہ چیز پہلے جو ہے وہ ایک دن بیان کی تھی کہ اسباب کے تحت غیر اللہ سے ڈرنا شرک نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ سامنے جناب پستول کھڑا کر کے، پستول سامنے کر کے اس کا جو ہے وہ گھوڑا کھینچ کر کہتا ہے میں تجھے مارتا ہوں، اور یہ کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے نہیں ڈرتا۔ سبب سامنے موجود ہے، وہ اسلحہ موجود ہے سامنے، تو اب یہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، اب تجھ سے ڈروں گا، یہ شرک بنے گا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ جب سبب سامنے موجود ہو، اسلحہ سامنے ہے، جو چیز ڈرانے والی ہے وہ سامنے ہے، تو اسباب کے تحت، اسباب کے ہوتے ہوئے اس انسان سے ڈرنا یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو کچھ کہے گا وہ کرنا پڑے گا، وگرنہ اس نے تو مار دینا ہے۔ اس لیے یہ پھر ڈر کے اس کی ہر بات کو مانے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب انہوں نے دیکھا یہ حرکت کر رہی ہیں تو دل میں ڈرے، لیکن اللہ نے اوپر سے کیا کہا؟ قُلْنَا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈریے نہیں میرے پیغمبر، انکا انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب ہوں گے، آپ ہی غالب ہوں گے میرے پیغمبر، یہ جھوٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آپ حق پر ہیں، آپ غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میں غالب آؤں گا، میں حق پر جو ہوں، لیکن پھر بھی وہ وقتی طبیعتی خوف تھا، طبی خوف تھا نا، جب دیکھا انہیں سانپ بنے ہوئے ڈر گئے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ جب اللہ نے حکم دیا لاٹھی پھینکو، اور لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئے، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے نا، یہ طبی خوف ہوتا ہے۔ بَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، پس ڈالا، ڈالیے میرے پیغمبر آپ بھی جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے لاٹھی، تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو کچھ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، یہ سب کچھ نگل جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہی ہوا کہ سارے جتنے سانپ ان کی رسیوں اور لاٹھیوں سے بنے تھے جادو کے ذریعے، یہ سب کو کھا گئے، نگل گئی، کیونکہ سانپ نگلتا ہے، اس کے دانت تو نہیں نہ ہوتے، وہ پورے کا پورا اندر لے جاتا ہے جو چیز بھی ہو۔ اسی طرح مگرمچھ بھی، وہ بھی چیز کو نگل جاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ کی قدرت، پھر بھی اللہ تعالیٰ پیٹ میں جانے والی چیز کو ہضم کر دیتے ہیں، ان کی بغیر چبائے اندر لے جاتے ہیں، پھر بھی ہضم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ چنانچہ سب کچھ جو انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا جادوگر سمجھ گئے، فرعون کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی، ابھی بھی وہیں اڑا ہے، ضد پر اڑا ہے، تکبر۔ جادوگر سمجھ گئے کیونکہ وہ جادو جانتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ نگل گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں لگتا، یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر پڑے، جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، فَأُلْقِيَ کا مطلب ہوتا ہے ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے، زبردستی جس طرح کوئی چیز گرا دیتی ہے، ایسے ہی معجزے کو دیکھ کر جادوگر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم جہان والوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، فرعون کو رب نہیں مانتے، ربی موسیٰ و ہارون، اس رب کو مانتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ جس وقت فرعون نے دیکھا کہ جادوگر بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جادوگر ہی تھے، اے میری ٹیک تے میرا آسرا بڑے ہوئے ہیں، یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب اس نے اگلی چال چلی، کہنے لگا جادوگر ایمان لانے کے بعد کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پہلے تو جو بات میں کہتا تھا وہ تم کرتے تھے، اب بغیر کہے میری باتوں کے چلنے لگ گئے ہو۔ ہاں پھر اس نے کیا کہا، دیکھا کہ لوگ متاثر ہونے لگ گئے ہیں، جادوگر بھی ایمان لے آئے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تو حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے جادوگر ہیں، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کا استاد ہے اور یہ سارے جادوگر کیا ہیں؟ موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں پہلے ہی جو ہے وہ پلان بنایا ہوا تھا، پہلے ہی پروگرام بنایا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالنی ہے وہ سب کچھ کھا گئے گی اور یہ سارے جادوگر سجدے میں گر جائیں گے، انہوں نے پہلے ہی پروگرام بنایا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، ب دھمکیاں دینے شروع کی، کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر تم واپس نہ لوٹے، اگر تم نے میری بات نہ مانی، اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے، اس پر ایمان لا چکے ہو، اسی کی بات مانو گے تو پھر میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ کون سی سزا دوں گا؟ ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ مخالف سمت سے کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، عبرت بناؤں گا تمہیں لوگوں کے لیے تاکہ پھر کوئی ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور جادوگروں کا جواب دیکھیے، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جب بندہ کفر سے مسلمان، کافر سے مسلمان ہوتا ہے، کفر سے اسلام قبول کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا جن کو بیٹھے بٹھائے گھروں کے اندر ایمان مل گیا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اصل ایمان نہیں ہمارے اندر، بس ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو ورثے میں اسلام ہمیں مل گیا۔ اصل اسلام ان کا ایمان اس وقت مضبوط ہے جو کفر سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ جادوگر بھی کافر سے مسلمان ہوئے نا، کفر سے اسلام قبول کیا۔ یہ کیا کہتے ہیں جب فرعون نے دھمکی دی نا میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، آگے سے کہتے ہیں لا ضیر، کوئی ڈر نہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو چاہتا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اگر تو مارے گا دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد خوشی خوشی ہے، اس کے بعد آسانی آسانی ہے، اگر اب تیری بات مان لی تو اب تو بچت ہو جائے گی، لیکن موت کے بعد پھنس جائیں گے۔ اب موت قبول ہے، سزائے موت قبول ہے، لیکن سزائے موت کے بعد آگے جنت بھی تو ہے نا۔ کہنے لگے کر گزر، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ایک دن موت تو آنی آنی ہے، موت تو آنی آنی ہے، تیرے ہاتھوں سے آ جائے تو شہید ہو کر اعلیٰ رتبہ پا جائیں گے۔ موت تو آنی ہے، بہتر نہیں ہے کہ تیرے ہاتھوں سے شہید ہی ہو جائیں۔ اس لیے ہم اب واپس نہیں مڑیں گے،
واپس کفر کے اندر نہیں جائیں گے۔ دو علتیں انہوں نے بیان کی کہ ہمیں ڈر نہیں ہے۔ کیوں ڈر؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ موت تو آنی ہے، پھر بھی اگر آج تیری بات مان کے بچ گئے، تیرے ہاتھوں سے بچ گئے ہیں تو کل موت تو آ جانی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں، اسلام پر قائم رہتے ہوئے تیرے ہاتھوں سے مارے جائیں، شہید ہو جائیں، یہ بہتر ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا۔ دوسری علت یہ انہوں نے بیان کی جادوگروں نے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم مر بھی گئے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف کر دیں گے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، گناہ کون کون سے کیے تھے جی؟ انہوں نے ایک تو فرعون کی بات مانی، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، معجزے کے مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ جو ان سے خطائیں ہوئی تھیں، انہوں نے گناہ کیے تھے ہیں، تو یہ انہوں نے خطائیں جو کی، کہنے لگے اگر ہم تیرے ہاتھوں سے مر گئے، شہید ہو گئے، اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والے۔ ایک چیز جو درمیان میں رہ گئی، جس وقت جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی نا میدان میں، تو لاٹھیاں اور رسیاں صاف بن چکی تھیں، تو جادوگروں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہنے لگے قالوا بعزت فرعون، جھوم کر کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہے ہم غالب ہوں گے، ہم جیت جائیں گے۔ فرعون کی عزت کی قسمیں کھانے لگے۔ تو یہ انہوں نے قسمیں فرعون کی عزت کی اس لیے کھائیں کیونکہ مشرک تھے نا، کافر تھے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا شرک ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، زنا سے بھی بڑا شرک ہے، چوری سے بھی بڑا شرک ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی دی قسم ہے، میری محبوبہ دی قسم، میری اولاد دی قسم، یہ ساری شرکیہ قسمیں ہیں، شرکیہ قسمیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس لیے لا علمی کے اندر جو لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں انہیں بتانا چاہیے بھائی اولاد کی قسم نہیں ہوتی، بیوی کی قسم نہیں ہوتی، ماں باپ کی قسم نہیں ہوتی، قرآن دی قسمیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر بات پہ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایسا کریں ان کو ڈانٹیں تاکہ ان کی یہ عادت نہ بنے، انہیں جھوٹ سے بچائیں۔ قسم بار بار وہی اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہو، جو سچا ہو اسے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے انہیں بھی سمجھائیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں انہیں ڈانٹیں تاکہ ان کی عادت نہ بنے بڑے ہو کر، وگرنہ وہ بڑے ہو کر بھی ہر بات پہ قسم اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے، بہت زیادہ مجبوری بن جائے، وہاں پر بھی قسم اٹھانی پڑے تو اللہ کے نام کی قسم، یہ صرف قسم جائز ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی قسم، کسی نبی کی قسم یا کسی اور انسان کی قسم اٹھانا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔